نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم حضرات، آج انتہائی خوشی کا دن ہے کہ ہم اس بابرکت مجلس میں شریک ہیں۔ میرے نظریے کے مطابق جو ہے، میں پاکستان میں صرف اسے ولی سمجھتا ہوں، اس کے ساتھ جو بھی ٹکرایا اس نے دنیا میں ذلت ہی دیکھی۔ اور حضرت شاہ صاحب اپنے براؤں سے، دوسروں سے حق کی بات میں اختلاف کرتے رہے، لیکن دشمن نے ایک لفظ بھی ان کے خلاف نہیں پکڑا۔ میں بھی شہادت توحید ہونے کے باوجود 10 سال تک حضرت شاہ صاحب کے قریب نہیں لگا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ علماء اکابرین دیوبند کو کافر کہتا ہے، یہ کافر سمجھتا ہے۔ طالب القرآن کے میاں محلے میں پڑھاتا تھا، حضرت صاحب تشریف لائے صوفی عبدالغفار کے گھر میں، تو اس مجلس میں بھی بیٹھا تھا۔ حسین علی کو ہم مجدد اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ قرآن کا درس بھول چکے تھے، پوری دنیا میں دورہ قرآن اور تفسیر کا اور ترجمے کا لوگوں کو اس طرف لگا دیا۔ مجدد کے لیے کوئی دلیل چاہیے، کون سا کام جو دین میں چھوٹ گیا تھا اور اس نے کیا، سب نے اس کو لے لیا۔ یہ حضرت حسین علی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو مجدد ہیں وہ سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری ہیں۔ میں نے خود عرض کیا کہ حضرت آپ تو سونے کا مدرسہ بھی بنا سکتے ہیں، اگر طالب علم کا مدرسہ بنائیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ لڑکوں کے مدرسے بہت بنے ہوئے ہیں بیٹا، مجھے کہتے بیٹا لڑکوں کے مدرسے تو بہت بنے ہوئے ہیں، یہ صنف نازک جو لڑکیاں ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو برے صغیر میں انہوں نے یہ درس کا نظام شروع کیا۔ آج جہاں بھی پاکستان میں، ہندوستان میں جو مدارس ہیں تو انہی کے یا شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ایک کام جو عورتوں میں دین کی تعلیم پیچھے تھی تو حضرت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری نے اس کو پورا کیا، اور آج اپنے پرائے سارے دینی مدارس بنات کے بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اکابرین تھے۔ مولانا حاجی صاحب، حاجی فلک شہر کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اور یہ سارا ثواب اسے پہنچ ہی رہا ہوگا۔ وہ فرماتے تھے کہ آتے یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں جلے مدرسے داخل تھی مائی میں دیکھا کہ ڈاڑیاں نال مدرسہ کھڑا کر میں یہ چاہنا یہ تھا قرآن پڑھی جائے تے حدیث پڑھی جائے تے قرآن و حدیث دے بڑے بڑے طالب علم، چھوٹے طالب علم ہاں نہیں بنیدا، چھوٹے طالب ہر مدرسے چاہتے ہیں، بڑے طالب علم چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ساری گالی بھی پہنچا دے، کوئی بعید نہیں، لیکن یہ اس جان چلے گئے نا، اللہ ان کے درجات بلند کرے دے تو راسی انشاءاللہ۔ انہوں نے صاحبزادے حاجی غلام یاسین جو اتنے بیٹھے تھے، دین دی خدمت، مدرسے کی خدمت کے لیے ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ جو ہمارے مشائخ نے ہمیں امانت دی ہم طالب علم تک پہنچائیں۔ ایک ہمارا یہ خیال ہوا کہ اشاعت توحید کے عموماً مدارس میں تخصص کا درجہ کم ہے، تخصص بہت تھوڑا کیا جاتا ہے۔ تخصص کہتے ہیں کہ دورہ حدیث کرنے کے بعد یا دورہ حدیث یا عالم بننے کے بعد خصوصی طور پر ان کو افتاء کی اور اس کی مشق کرانا تاکہ وہ لوگوں کو فتوے دے۔ تو 2-3 سالوں سے ایسا میں نے کام شروع کیا، الحمدللہ اس سال اس کی تکمیل ہوئی۔ تو حضرت شاہ صاحب کے باوجود اس بات کے وہ بیمار ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ سندات جو ہیں
ان مفتی حضرات کو، تخصص والوں کو آپ کے ہاتھ سے جاری کی جائیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ تو انتہائی شفقت فرمائی۔ تو انہوں نے اتنی گرمی میں کہ سارا دن لگتا ہے ادھر، ایک بیمار آدمی ہے، اتنی گرمی میں ہے، لیکن ہمارا کیا کریں، جی نہیں چاہتا کہ کسی اور کے ہاتھ سے سمجھ جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ خیر و برکت صرف اسی میں ہوگی کہ حضرت اس کی جو ہے نا یہ دیں۔ تو مفتیان کرام جو ہیں وہ بھی ہیں، 4-5 وہ ہیں جو پہلے کے ہیں اور پڑھے ہوئے ادریسی مدرسے میں ہیں، ان کو سندات جاری نہیں کی گئی، اور باقی جو ہیں یہاں کے ہیں جو ان کی سندات جاری کی جائیں گی۔ اور دورہ تفسیر کے جو لڑکے ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ دورہ تفسیر ہم نے شروع کیا، اس کی ابتدا میں ایک چھوٹا سا پروگرام کیا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ دورہ تفسیر کا اختتام بھی حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ قرآن کے علوم جو ہیں لوگوں میں جاری ہوں، اور قرآن یہ روشن کتاب ہے، قرآن کے بغیر ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اور جو مولوی قرآن کے نام پر چندہ لیتے ہیں، اگر قرآن کی تعلیم نہیں دیتے لوگوں کو تو قیامت کے دن یہ مجرم ہوں گے۔ قرآن کی تعلیم صرف حفظ نہیں ہے، قرآن کی تعلیم صرف قرأت نہیں ہے، قرآن کی تعلیم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے معنی اور مطالب سمجھے جائے۔ الحمدللہ ہم سینکڑوں طالب علم بطور مثال کے پیش کر سکتے ہیں جنہوں نے ابتدا سے لے کر اختتام تک یہیں پڑھا، اور ہم نے الف لام میم سے لے کر الحمد سے لے کر اور ناس تک انہیں ترجمہ اور تفسیر پڑھائی۔ اور بڑے بڑے مدارس، اب میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے مدارس ہیں جو اور کتابوں میں تو بہت ہی زور لگاتے ہیں لیکن قرآن میں زور نہیں لگاتے، قرآن کی روشنی نہیں ہے۔ جنہیں قرآن کی روشنی نہیں ہے ان کو اللہ کا بھی پتہ نہیں ہے، نبی کا پتہ نہیں ہے، ولی کا پتہ نہیں ہے، سماجی حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ اور 50 سال مسجد نبوی پر وہ خطابت کرنے والے اگر قرآن کی ساری آیتیں مقتدی کو نہیں سناتے تو کتمان حق کے مجرم ہوں گے۔ ان کو لوگ کتنا ہی بڑا کیوں نہ کہیں، کتمان حق کے مجرم ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں جو ہے ہم ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کریں، اور درس قرآن باقاعدہ سارا سال ہوتا ہے۔ جو بالکل قید نورانی قیدے والا ہے وہ بھی بیٹھتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو بھی توحید سکھائی جائے اس کے سامنے، تاکہ اس کے نقش ذہن میں توحید ہی آئے۔ تو اس لیے، اور جب سال ختم ہوتا ہے تو ہم فوری دورہ تفسیر شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے کوئی نہیں آتا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جگہ تھوڑی ہے تو ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے لوگ ہیں جو آئیں وہ صحیح پڑھ کر جائیں۔ اب میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔